الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ دارا شکوہ۔ یہ شاہ جہاں کا سب سے بڑا لڑکا ہے۔ 29 صفر 1024 ہجری کو پیدا ہوا۔ 1043 ہجری میں نادرہ بانو بیگم صبیہ شہزادہ پرویز سے نکاح ہوا۔ سلیمان شکوہ اور سعید شکوہ اسی بیگم کے بطن سے تھے۔ عربی فارسی زبان پر مثل اہل زبان کے عبور تھا۔ سنسکرت کی تعلیم بنارس میں بہترین پنڈتوں سے حاصل کی تھی۔ اس کے قیام کے لیے بنارس میں عمارت بنوا دی گئی تھی، جو آج بھی موجود ہے اور پرانی عدالت کے نام سے مشہور ہے۔ غلام سرور چشتی خزینۃ الاصفیاء میں تحریر فرماتے ہیں: شہزادہ بلند اقبال جامع اوصاف کمال بادشاہ صورت، درویش سیرت خادم درویشاں، مظہر صفات انشا است، جامع فقیر و خرقہ خلافت از دست عارف حق آگاہ، ملا شاہ پوشیدہ بخدمت حضرت میاں میر بالا پیرہم حاضر شدہ مستفید و مستفیض میں گشت، در فقر شان عالی و رتبہ بلند داشت۔ مصنف خزینۃ الاصفیاء نے دارا کے حالات لکھتے ہوئے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، بظاہر خود اپنے خیالات کی شیرازہ بندی ہے۔ اس کے بعد تذکرہ آدمیہ کے حوالے سے حضرت خواجہ محمد معصوم قدس اللہ سرہ العزیز کا وہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ جب مدینہ طیبہ میں آپ نے سنا کہ دارا شکوہ ولی عہد شاہ جہاں پدر خود شدہ است، تو چونکہ عالمگیر سے دارا کو عداوت تھی اور عالمگیر خواجہ محمد معصوم قدس اللہ سرہ العزیز کا مرید تھا، اور اس وجہ سے حضرت خواجہ اور آپ کے متوسلین سے بھی دارا کو عداوت تھی، لہذا حضرت خواجہ معصوم صاحب رحمہ اللہ کو فکر ہوا۔ آپ نے ہندوستان پہنچنے کا ارادہ کیا اور اجازت حاصل کرنے کے ارادے سے حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، تو آپ نے دیکھا کہ سید الکونین شمشیر بدست جلوہ فرما ہوئے اور فرمایا کہ ہر کے دشمن شما است، برائے او این شمشیر قہر الہی کافی است۔ جب مراقبے سے فارغ ہوئے تو حضرت خواجہ نے فرمایا دارا شکوہ ہندوستان میں مارا گیا۔ ان دونوں روایتوں کا تعارض ظاہر ہے، ایک فیصلہ کرنے والے کے لیے دشواری ہو جاتی ہے، مگر غالباً مصنف خزینۃ الاصفیاء نے دارا شکوہ کی کتابیں خود نہیں پڑھی۔ اب ہم مولانا نجیب اشرف ندوی مصنف مقدمہ رقعت عالمگیر کا بیان اختصار کے ساتھ پیش کرتے ہیں، جس سے ناظرین کے لیے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ دارا شکوہ شاہ جہاں کا سب سے بڑا لڑکا تھا، اس لیے سب سے زیادہ پیارا تھا۔ ماں باپ کے لاڈ پیار، درباریوں کی خوشامد، غلط تعریف اور خود شاہ جہاں کی انتہائی محبت نے اسے خود سر، خود رائے اور ستائش پسند بنا دیا تھا۔ وہ سمجھنے لگا تھا کہ تمام حکومت میں اس سے زیادہ صائب الرائے، ہوش مند، وسیع المشرب اور صاحب اقتدار کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جب اس کے دوسرے بھائی سن شعور کو پہنچے اور اپنے درجے، مرتبے اور کاموں کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگے، تو اسے یہ بات نہایت ناگوار معلوم ہوئی، اور چونکہ اورنگزیب ان میں سب سے زیادہ با اثر، عقل مند، دور اندیش اور سب سے زیادہ کامیاب تھا، اس لیے دارا کو اس سے خواہ مخواہ عداوت پیدا ہو گئی، اور جوں جوں اورنگزیب ترقی کرتا اور لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بناتا جاتا، دارا کی دشمنی اور اس کی سازشیں اس کے خلاف بڑھتی جاتی۔ ذیل میں ثبوت ملاحظہ ہو۔ رقعت عالمگیری مطبوعہ کے رقعہ نمبر 5 کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔ میہین پور خلافت یا شہزادگی کے زمانے میں ہم امراء کے ساتھ ایسا سلوک کیا کرتے تھے کہ سب ہم سے راضی تھے اور ہمارے سامنے اور ہمارے پیچھے ہماری تعریف کیا کرتے تھے، بلکہ باوجود یہ کہ برادر نامہربان دارا شکوہ کو بہت زیادہ اقتدار حاصل تھا، مگر تب بھی کچھ امراء نے
ان کی رفاقت ترک کر کے ہماری ملازمت اختیار کر لی تھی، اور جن لوگوں نے برادر نامہربان کے اشارے سے نامناسب حرکتیں کی تھی اور ہمارے متعلق بے ادبی کے کلمات زبان پر لائے تھے، ہم نے ان سب کو اغماض و تحمل کے تازیانے سے متنبہ کیا۔ رقعہ نمبر 47 کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔ ایک روز اعلیٰ حضرت شاہ جہان نے خلوت میں دارا شکوہ سے ارشاد فرمایا، امرائے بادشاہی کے حق میں بدگمان مت رہا کرو، ان سب کو عواطف و الطاف میں شامل رکھو، باتیں بتانے والوں کی غرض آلود باتوں پر توجہ مت دیا کرو۔ رکعہ نمبر 54 کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ فرزند عالی جاہ ایک معتبر شخص کی زبانی یہ نقل کانوں تک پہنچی جو رشتہ تحریر میں منسلک کی جاتی ہے تاکہ آپ بھی اس سے سبق حاصل کریں۔ اعلیٰ حضرت شاہ جہان بادشاہ نے ایک روز علی مردان خان اور سعد اللہ خان کو خصوصیت کے ساتھ خلوت خاص کی عزت سے نواز کر زبان گوہر افشاں سے فرمایا، ملک و مال کا بندوبست فہم و انصاف پر منحصر ہے۔ معاذ اللہ اگر کوئی بادشاہ جو جوہر قابلیت سے محروم ہو رتبہ خلافت پر فائز ہو جائے اور ایسے وزراء اور امراء کو جو حسن تدبیر سے عاری ہوں کام پر لگا دے تو نظم و نسق کے ممالک میں پورا خلل اور نقصان رونما ہو جائے گا۔ اس کا یہ فعل رعایا کی پریشانی، خلق اللہ کی بے سامانی، آمدنی کی کمی اور ویرانی ملک کے لیے ایک وثیقہ ہوگا۔ آپ دونوں صاحب خدا کے واسطے فقراء اور صلحاء کی خدمت میں حاضری دیتے ہوئے پانچوں نمازوں کے بعد دعا کراتے رہو کہ ہماری سلطنت کی رونق نہ گھٹے، کوئی شخص ہمارے متعلق زبان پر بری بات نہ لائے، اور ہمارے بعد جو لڑکا بھی فرما روا ہو اس کو اچھے کام کی توفیق ہو۔ بعض وقت خیال ہوتا ہے کہ مہمین پور خلافت دارا شکوہ شان و شوکت، تحمل و سہولت کے اسباب و سامان بہت کچھ رکھتا ہے، لیکن نیکوں کا دشمن اور بروں کا دوست واقع ہوا ہے۔ شہزادہ شجاع میں صرف ایک وصف ہے، یعنی سیر چشمی، اس کے سوا اور کوئی وصف نہیں رکھتا۔ شہزادہ مراد بخش مجہول الکیفیت ہے، اس کے متعلق کوئی فیصلہ ہی دشوار ہے، کھانے پینے کا شوقین ہے، ہمیشہ شراب میں مست رہتا ہے، مگر فلاں لڑکا یعنی یہ عاجز فانی صاحب عزم اور مآل اندیش نظر آتا ہے، غالب خیال ہے کہ وہ ریاست و سلطنت کے بار گراں کو برداشت کر سکے گا۔ اورنگزیب اور دارا شکوہ کی افتاد طبع کے متعلق حمید الدین خان نیمچہ کی تحریر کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔ دارا شکوہ کسی امیر کے ساتھ عداوت اور کسی کے ساتھ غرور و تکبر کا طریقہ اختیار کرتا۔ حضرت عالمگیر ہر ایک کے ساتھ خاص تعلق رکھتے تھے، یہ امراء بھی حضرت عالمگیر کے پس پشت پوری محبت کے ساتھ لوازم مع دوستی پر عمل پیرا تھے۔ اعلیٰ حضرت کو دل میں بہت گرانی ہوتی تھی۔ دارا شکوہ کے افعال و اقوال کی قباحتوں پر اس کو نصیحت کرتے۔ جب دیکھا کہ دارا شکوہ پر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا تو اعلیٰ حضرت کی خواہش ہوئی کہ محمد اورنگزیب امراء کے ساتھ یکساں سلوک نہ رکھیں بلکہ تفاوت برتیں کہ آہاں دست از حفظ الغیب برداند۔ چنانچہ دستخط خاص سے ایک تحریر ارسال فرمائی۔ بابا سلطان اور فرزندان سلطان کو چاہیے کہ بلند ہمت ہوں، عالی فطرتی کو کام میں لائیں۔ سنا گیا ہے کہ تم ہر ایک نوکر کے ساتھ بہت ہی پست ہو کر سلوک کرتے ہو، اس پست فطرتی سے مذمت کے سوا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اورنگزیب نے اس کا یہ جواب دیا کہ بر راہ فضل و کرم اس غلام مستسہام کے بارے میں قلم عنایت رقم سے جو کچھ مرقوم ہوا آسمانی وحی کی طرح نزول فرمایا۔ پیر و مرشد برحق سلامت عزت و ذلت قادر و عباد اور خالق ارض و بلاد کے حکم کے بموجب ہے،
جس کی شان ہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ بندہ حدیث صحیح کے بموجب جس کے راوی حضرت انس ہیں عمل کرتا ہوں۔ من اذل نفسہ اعزہ اللہ، جو اپنے آپ کو خدا کے لیے پست کرے گا خدا اس کو عزت دیتا ہے۔ دل شکنی کو سب سے بڑا گناہ اور سب سے زیادہ شرمناک عیب شمار کرتا ہے۔ نشان کرامت ترجمان سے جو کچھ صادر ہوا اس پر کوئی انکار نہیں، لیکن یہ یقین ہے کہ وسواس خناس کے غرض کے بموجب یہ تحریر ہوا ہے۔ تعلیم دارا شکوہ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔